بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہر انسان کا جانے کا دل چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں حج اور عمرے پہ جاؤں، ایک دفعہ نہیں ہر سال جاؤں، بار بار جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کا دل نہ چاہتا ہوں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ وظیفہ کہہ لیں یا بزرگوں کی بات کہہ لیں، لیکن بہت مجرب ہے، بہت آزمودہ ہے، جس نے کیا ہے ماشاء اللہ اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ میں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا بات ہے، اس کو میں آگے کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی میں نے یہ بات سنی تھی، وہی چیز میں آپ لوگوں کو آگے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب حج پہ جانے لگا تھا، میرا بھی 1 ڈیڑھ مہینہ رہتا تھا، اور اس سے پہلے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں تب بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، جب انہوں نے یہ چیز شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور خواہش تھی، لوگ حج پہ جاتے تھے تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہا۔ تو کہتے میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے اور اس طرح میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی، انہوں نے کہا جب بھی اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی۔ تو کہتے اس سے پہلے یعنی اذان ختم ہو، اس کے بعد تلبیہ جو ہم لوگ ذی الحجہ کے دنوں میں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، یہ تلبیہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہتے یہ جو اذان کی دعا ہے اس سے پہلے یہ ایک دفعہ پڑھ لو، پڑھ کے پھر اس کے بعد دعا پڑھ لو اذان کی، بس۔ کہتے یہ ریگولر پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جنید جمشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حج پہ تو بلا لیا، لیکن اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا، جب تک وہ زندہ رہے، کہتے ہیں 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں انہوں نے حج نہ کیا ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی تو اللہ کی مرضی سے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر اگر ہم لوگ ایڈ کر لیں تو اس کے اندر ہماری طلب، ہمارے لیے جو بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو کے، اور ہماری جو سنی جاتی ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے، سنائی جو ہوتی ہے ہماری جلدی ہو جاتی ہے۔ عمرے اور حج پہ اللہ تعالیٰ ہی بلاتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس میں نہ پیسے کا عمل دخل ہے، نہ اس میں کسی اور چیز کا، اس میں طلب کا ہے کہ انسان جتنی طلب دکھائے گا اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کو بلائے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کرنا تو اللہ نہیں ہے لیکن ہم دعا ایسی مانگتے ہیں، یا ہم بیچ میں کچھ ایسی عبارت عربی کی پڑھ لیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو وہ ہماری جلدی قبول ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اگر ہم نے کرنی ہوتی ہے، اگر ہم کسی بزرگوں نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہوتی ہے، ہمارے استادوں نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہوتی ہے، اگر ہم اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو کیونکہ ان کے عمل میں ہوتی ہے، اس سے ہمیں فائدہ، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اذان ہو کبھی بھی، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی اذان آپ سنتے ہیں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیں، سب کو ہی آتا ہے، کوئی ایسا مشکل عمل نہیں ہے کہ جو کسی کو نہ آتا ہو۔ ایک دفعہ تلبیہ پڑھیں، تلبیہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھ لیں اذان والی، اور بس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی جلدی جو ہے وہ حج یا عمرے پہ اپنے گھر بلا لے گا۔